बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका टीएम नूर एकेडमी में खुशामदीद है। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम टेट 2011 से लेकर टेट 2022 तक के तमाम प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए उर्दू मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे और वो तमाम सवाल व जवाबात हमारे स्टडी मटेरियल में मौजूद है, बताया जाएगा। इस वीडियो के ज़रिए आपको उर्दू मेथड्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मालूम हो जाएंगे एंड समटाइम्स क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिपीट भी होते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये टेट 2022 का पेपर है। ये पेपर आप तमाम लोगों के पास मौजूद होगा। यहाँ पर देखिए 56 क्वेश्चन नंबर, ज़ोत ख़वानी का मतलब है। तो ऑप्शंस में दिया गया, देखिए नंबर 1 ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, नंबर 2 आवाज़ से बुलंद पढ़ना, नंबर 3 तेज़ रफ्तार से पढ़ना, नंबर 4 ज़ेरे लब पढ़ना। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, तेज़ रफ्तार से पढ़ना। ठीक है, अब ये सवाल हमारे स्टडी मटेरियल में कहाँ हैं देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ज़ोत ख़वानी। ज़ोत ख़वानी का मतलब है कि पढ़ने की रफ्तार में तेज़ी हो। तो अभी हम जो जवाब देखें ना वो यहाँ पर है। देखिए ज़ोत ख़वानी का मतलब क्या है, पढ़ने की रफ्तार में तेज़ी हो। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये भी टेट 2022 का पेपर है। यहाँ पर देखिए 57, ये तरीक़े तदरीस मालूम से नामालूम की तरफ के तालीमी उसूल पर मबनी हैं। तो ऑप्शंस में दिया, देखिए कहानी का तरीक़ा, नंबर 2 अज्जाई तरीक़ा, नंबर 3 सूतियाती तरीक़ा, नंबर 4 देखो और बोलो का तरीक़ा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, देखो और बोलो का तरीक़ा। ये सवाल का जवाब कहाँ पर है देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखो और बोलो का तरीक़ा है। इस तरीक़े के बारे में यहाँ पर तफसील से दिया गया है, लेकिन हम जो सवाल में पूछा गया था वो उसका जवाब देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखिए ये तरीक़ा मालूम से नामालूम की तरफ तालीमी उसूल पर मबनी है। तो सवाल में क्या पूछा गया था, देखो और बोलो का तरीक़ा कौन से उसूल पर मबनी है। तो मालूम से नामालूम की तरफ उसूल पर मबनी है। ठीक है, यहाँ पर उसका जवाब है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइक्रो टीचिंग में ये तरीक़ा अपनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जुज़ से कुल की तरफ, नंबर 2 कुल से जुज़ की तरफ, नंबर 3 मालूम से नामालूम की तरफ, नंबर 4 नामालूम से मालूम की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, जुज़ से कुल की तरफ। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब कहाँ पर है देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिए जुज़वी तदरीस का अहम मकसद जुज़ से कुल की तरफ जाना है, यानी माइक्रो टीचिंग का अहम मकसद क्या है, जुज़ से कुल की तरफ जाना है। अब हम इसकी तारीफ भी देख लेंगे कि टीचिंग किसे कहते हैं। हम यहाँ पर थोड़ा बता देंगे आपको। माइक्रो टीचिंग दरअसल ज़ेरे तरबियत असातिज़ा को मुख्तलिफ तदरीसी महारतों की मश्क करने और उन महारतों पर अबूर हासिल करने में मदद देती है। माइक्रो दरअसल लातिनी ज़बान से लिया गया है, जिसके माने जुज़ या छोटी शय के हैं। माइक्रो टीचिंग बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए अगर ये टॉपिक आपके पास है तो इसको तफसील से और गहराई से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। ये देखिए ये भी 2022 के पेपर से ही लिया गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 55, ये मौजूदा दरसी किताबों में क़वायद की तदरीस के लिए ये तरीक़ा अपनाया गया है। यानी अभी जो मौजूद दरसी किताब है उसमें क़वायद पढ़ाने के तरीक़े के लिए कौन सा तरीक़ा अपनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में नंबर 1 इस्तिखराजी तरीक़ा, नंबर 2 इस्तिखराई तरीक़ा, नंबर 3 अमली तरीक़ा, नंबर 4 मशागली तरीक़ा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, इस्तिखराई तरीक़ा। ठीक है, क़वायद पढ़ाने के लिए कौन सा तरीक़ा अपनाया गया है मौजूदा दरसी किताबों में, इस्तिखराई तरीक़ा। ठीक है, ये कहाँ पर है देखेंगे। इस्तिखराई तरीक़ा यहाँ पर देखिए मुंतख के उसूल इस्तिखराई के ज़रिए क़वायद की तदरीस उम्दगी से दी जा सकती है। इसको अमली क़वायद या फंक्शनल ग्रामर कहते हैं। तो देखिए इस तरीक़े के ज़रिए क़वायद की तदरीस बहुत ही उम्दगी से बेहतरीन तरीके से दी जा सकती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अमली क़वायद के तरीक़ेकार को इस्तिखराई तरीक़े तदरीस कहा जाता है। तो अमली क़वायद सिखाने के तरीक़ेकार को कौन सा तरीक़ा कहा जाता है, इस्तिखराई तरीक़े तदरीस कहा जाता है। ठीक है, इस टॉपिक से और एक सवाल भी पूछा गया, अभी हम आगे चलकर देखेंगे। उसमें यहाँ पर ये पूछा गया मिसाल से इस्तिलाह की तरफ। ठीक है, जो टॉपिक्स हम बता रहे हैं उनसे ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसलिए इन टॉपिक्स को आप बहुत ही बारीक बीनी से गहराई से याद रखिए, जैसा 3-4 दफ़ा पढ़कर जाइएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको टेट या TTSC का स्टडी मटेरियल सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। ये टेट 2015 के पेपर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, इस तरीक़े तदरीस में तुलबा मखरून से मजरद की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखिए रास तरीक़ा, नंबर 2 इस्तिखराई तरीक़ा, नंबर 3 तर्जुमे का तरीक़ा, नंबर 4 इस्तिखराजी तरीक़ा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, इस्तिखराई तरीक़ा। इस तरीक़े में है ना मखरून से मजरद की तरफ बढ़ते हैं, यानी ख़ास से आम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है,
آپ کو ابھی ہم بتائے تھے کہ استخرائی طریقہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے یہ بھی کوشچن استخرائی طریقے سے پوچھا گیا، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاپکس ہم بتا رہے ہیں اس سے کوشچن سے ریپیٹ ہو سکتے، تو ان ٹاپکس کو آپ یاد رہے جیسا پڑھ کر جائیے گا، سرسری مطالعہ مت کیجیے گا. تو چلیے دیکھتے ہیں یہ سوال کہاں پر ہے. استخرائی طریقہ دیکھیے اس طریقے کے پورے تمام اہم نکات دیے گئے. تو یہاں پر دیا گیا دیکھیے یہ طریقہ مقرون سے مجرد کی طرف ہے، ٹھیک ہے، معلوم سے نامعلوم کی طرف بڑھتا ہے. تو ابھی ہم جو دیکھے تھے یہ سوال میں یہ کیا ہے، مقرون سے مجرد کی طرف پوچھا گیا تھا. ٹھیک ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو لاسٹ میں پریس کیجیے تاکہ تمام نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے. یہ بھی 2015 کے پیپر سے لیا گیا ہے. معلم اس جانچ کی مدد سے طلباء کی شخصیت کے مختلف پہلو جیسے سماجی، اخلاقی، جذباتی، جمالیاتی، حرکی کو جانچتا اور پرکھتا ہے. ٹھیک ہے، کون سی جانچ کے ذریعے طلباء کی شخصیت کے یہ تمام پہلوؤں کو جانچتا ہے، یہاں پر دیا گیا. ٹھیک ہے، تو آپشن نمبر 1 مسلسل جامع جانچ، نمبر 2 تشکیلی جانچ، نمبر 3 تحصیلی جانچ، نمبر 4 فوری بازیابی. ٹھیک ہے، تو یہاں آپشن نمبر 1 صحیح ہے، مسلسل جامع جانچ. ٹھیک ہے، مسلسل جامع جانچ کے ذریعے معلم طلباء کی شخصیت کے یہ تمام پہلوؤں کو جانچتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ کہاں پر ہے دیکھیں گے. چلیے تو یہاں پہ دیکھیے مسلسل جامع جانچ مقاصد. ابھی ہم سوال جو دیکھے تھے وہ یہاں پر ہے. دیکھیے مسلسل جامع جانچ میں بچوں کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور سماجی ترقی کو مساوی اہمیت دیتے ہوئے جانچنے کے لیے چند مقاصد کا تعاون کیا گیا ہے. تو اس جانچ میں ہے نا بچوں کی شخصیت کی یہ تمام پہلوؤں کی جانچ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال دیکھیں گے. 59 سالانہ منصوبے کی تیاری میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے. تو ایئر پلان جو بنایا جاتا ہے اس میں کون سی بات کا خیال نہیں رکھا جاتا؟ نہیں والے کوشچنس ٹیٹ کے پیپر میں زیادہ پوچھے جاتے ہیں. تو آپ سوال کو غور سے 1 سے 2 بار پڑھیے گا، ورنہ پھر آپ رانگ آنسر غلط چوز کر سکتے ہیں. آپشن نمبر 1 مدرس کی تعلیمی قابلیت، نمبر 2 تدریسی پیریڈوں کی تعداد، نمبر 3 مدرسے کے کام کرنے کے دنوں کی تعداد، نمبر 4 رخصتوں کی تعداد. آپشن نمبر 1 صحیح ہے، مدرس کی تعلیمی قابلیت. ٹھیک ہے، معلم کی تعلیمی قابلیت کا خیال نہیں رکھا جاتا ایئر پلان میں. تو یہ کہاں پر دیکھیں گے. چلیے تو یہاں پر دیکھیے سالانہ منصوبہ. تو ٹھیک ہے، سالانہ منصوبہ تعلیمی سال کے لیے لکھے جانے والے منصوبے کو سالانہ منصوبہ کہتے ہیں. سالانہ منصوبہ کسی کہتے ہیں کمپلیٹ تعلیمی سال کے لیے جو لکھا جاتا ہے اسے سالانہ منصوبہ کہا جاتا ہے، یعنی ایئر پلان کہا جاتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے سالانہ منصوبے میں کون سی چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، کون سی چیزوں کو لکھا جاتا ہے، یہاں پر دیا گیا. دیکھیے تو نمبر 1 جماعت، نمبر 2 مضمون، نمبر 3 درکار پیریڈز کی تعداد. تو آپشنس میں دیا گیا تھا درکار پیریڈز کی تعداد کا خیال رکھا جاتا ہے سالانہ پلان میں. ٹھیک ہے، نمبر 4 سال کے اختتام پر طلباء میں حصول طلب استعداد، نمبر 5 ماہانہ واری اسباق کی تقسیم، نمبر 6 معلم کا رد عمل، نمبر 7 صدر مدرس کی ہدایت و مشورے. تو دیکھیے سالانہ منصوبے میں ان تمام باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ان تمام مراحل کے اعتبار سے سالانہ منصوبہ بنایا جاتا ہے. لیکن اس میں معلم کی تعلیمی قابلیت یہاں پر دیا گیا کیا نہیں دیا گیا. تو سالانہ منصوبے میں معلم کی تعلیمی قابلیت کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے بلکہ ان تمام باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایئر پلان اور پیریڈ پلان سے بھی کوشچنس پوچھے جاتے ہیں. یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس لیے اس کو بھی آپ گہرائی سے پڑھ کر جائیے گا. ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال دیکھیں گے. تو یہاں دیکھیے سوال نمبر 60 صحیح تلفظ کا دار و مدار ہوتا ہے. آپشن نمبر 1 جملہ اور فقرہ، نمبر 2 تفصیل و معنی آفرینی، نمبر 3 مخارج اور اعراب، نمبر 4 تاکید اور تخفیف. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپشن نمبر 3 صحیح ہے، مخارج اور اعراب. تو یہاں دیکھیے آپشن نمبر 3 صحیح ہے، مخارج اور اعراب. صحیح تلفظ کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ مخارج اور اعراب پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہاں پر ہے دیکھیں گے. ابھی ہم جو سوال دیکھیں وہ یہاں پر ہے. صحیح تلفظ کی ادائیگی کا دار و مدار مخارج اور اعراب پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2015 کا پیپر ہے. یہاں پر دیکھیے 56 NCERT کے بموجب سمعی و بصری آلات کے اقسام میں نمائشی تختے ہوتے ہیں. سمعی و بصری آلات کے اقسام میں نمائشی تختے کون کون سے ہوتے ہیں؟ تو یہاں پر دیا گیا آپشن نمبر 1 ماڈل، کٹ پتلی، نمونے، بلیٹن بورڈ، نمبر 2 سائنس فیئر، ڈرامہ، تدریسی مشن، نمبر 3 ریڈیو، ٹیپ ریکارڈر، ٹیلی ویژن، نمبر 4 تختے سیاہ، فلانیل بورڈ، بلیٹن بورڈ. آپشن نمبر 4 صحیح ہے، تختے سیاہ، فلانیل بورڈ، بلیٹن بورڈ. ٹھیک ہے، یہ کہاں پر ہے دیکھیں گے. یہاں پر دیکھیے درجے بندی کا چارٹ ہے. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے لیجئے اینڈ یہ پڑھ کر جائیے گا آپ. یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس میں سے ایک کوشچن ضرور پوچھا جائے گا. یہاں پر بصری امداد، سمعی امداد، سمعی و بصری امداد اور ایکٹیویٹی ایڈس یہاں پر دیا گیا. بصری امداد یعنی صرف دیکھ سکتے ہیں ہم ان چیزوں کو. تو یہاں پہ دیکھیے تختے سیاہ، ابھی ہم جو سوال دیکھے تھے NCERT کے مطابق
जो नुमाइशी तख्तों में किन को शामिल किया गया है, तख्ते सियाह को, और यहाँ पर बुलेटिन बोर्ड और फ्लानेल बोर्ड दिया गया, ठीक है। इसके अलावा भी बसरी इमदाद में कौन कौन से देखिए, तस्वीर है, खाका है, चार्ट है, मॉडल है, ग्राफ है, ठीक है। ये तमाम आप देख कर चाहिएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। एंड फिर समय इमदाद है, रेडियो, ग्रामोफोन, टैप रिकॉर्डर, लिंगोफोन, और यहाँ पर समय और बसरी इमदाद यानी हम इन्हें देख भी सकते और सुन भी सकते। सिनेमा, टेलीविज़न, कंप्यूटर, VCR है, और एक्टिविटी एड्स है जो साइंस म्यूज़ियम, एक्वेरियम, विवेरियम और मदरसे का बाग, तालीमी तफरीह, साइंस फेयर, ये तमाम है देखिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, हस्बे सेल एक खुद तदरीस की खूबी है। तो यहाँ पर खुद तदरीस यानी माइक्रो टीचिंग की खूबी कौन सी है पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, बाज़ रसाई का हुसूल फौरी होता है। नंबर 2, तदरीस का वक्फा 40 से 50 मिनट होता है। नंबर 3, मौलिम वक्त वाहिद में मुतअद्दिद महारत करता है। नंबर 4, पेचीदा तदरीस है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, बाज़ रसाई का हुसूल फौरी होता है, ठीक है। खुद तदरीस यानी माइक्रो टीचिंग में बाज़ रसाई का हुसूल फौरी होता है। माइक्रो टीचिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक से भी सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए खुद तदरीस के बारे में यहाँ पर तफसील से दिया गया। हम सिर्फ यहाँ पर देखेंगे, देखिए NCERT के मुताबिक इसका वक्फा दौरानिया 36 मिनट की साइकिल पर तरतीब दिया गया है, ठीक है। NCERT के मुताबिक खुद तदरीस का वक्फा दौरानिया कितने मिनट की साइकिल पर तरतीब दिया गया है, 36 मिनट की साइकिल पर तरतीब दिया गया है, ठीक है। वो कौन कौन सा है यहाँ पर देखेंगे। नंबर 1, मनसूबा प्लान 6 मिनट का। नंबर 2, तदरीस 6 मिनट, ठीक है। नंबर 3, बाज़ रसाई फीडबैक 6 मिनट। नंबर 4, मुकर्रर मनसूबा री प्लान 6 मिनट। नंबर 5, मुकर्रर तदरीस री टीच 6 मिनट। मुकर्रर बाज़ रसानी री फीडबैक 6 मिनट, दौरानिया 36 मिनट, ठीक है। 36 मिनट के वक्फे से तरतीब दी गई, ठीक है। नंबर 55, कलियाँ चटके गंचे महके, रंग बिरंगे पंछी चहके, नज़्म ख़वानी में किस पर तवज्जो दोगे। नंबर 1, आवाज़। नंबर 2, तग़य्युर तहन। नंबर 3, तलफ़्फ़ुज़। नंबर 4, हिज्जे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, तग़य्युर तहन, ठीक है। ये सवाल कहाँ पर है देखेंगे, यहाँ पर देखिए नज़्म ख़वानी का तरीक़ा तफसील से दिया गया। यहाँ आवाज़ के उतार चढ़ाव को ही तग़य्युर लहन कहते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन में तग़य्युर तहन दिया लेकिन लहन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए तग़य्युर लहन टेट में यहाँ पूछा गया तो यहाँ टिक किया गया था। देखिए आवाज़ के उतार चढ़ाव को ही तग़य्युर लहन कहा जाता है, ठीक है। तग़य्युर लहन की वजह से इबारत ख़वानी दिलचस्प और पुर असर हो जाती है और अदबी ज़बान में आवाज़ के चढ़ाव को ताकीद और उतार को तख़फ़ीफ़ कहा जाता है। इबारत में बाज़ मुक़ामात ऐसे होते हैं जबकि आवाज़ पर ज़ोर देना पड़ता है। कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हों और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा। TS सेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल चाहिए या टेट TRT DSC के प्रीवियस पेपर्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये 2011 टेट 2012 के पेपर से लिया गया है। यहाँ पर देखिए ज़ोत ख़वानी मतलब फ़हमी, इसके 2 अहम मक़ासिद हैं। तो ज़ोत ख़वानी और मतलब फ़हमी किसके अहम मक़ासिद हैं, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए देखिए। नंबर 1 बुलंद ख़वानी, नंबर 2 खामोश मुताला, नंबर 3 अबजदी तरीक़ा, नंबर 4 तलफ़्फ़ुज़। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, खामोश मुताला, ठीक है। खामोश मुताले के 2 अहम मक़ासिद हैं, कौन से, मतलब फ़हमी और ज़ोत ख़वानी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है देखेंगे, चलिए ये सवाल देखें कहाँ है। हाँ तो यहाँ पर देखिए खामोश मुताले के मक़ासिद, खामोश मुताले के 3 मक़ासिद हैं। तो आप नंबर 1 तौफ़ीर लुग़ात, नंबर 2 ज़ोर फ़हमी, नंबर 3 मतलब फ़हमी। तो अभी हम जो सवाल देखे उसमें खामोश मुताले के 2 मक़ासिद दिया गया, ज़ोर फ़हमी और मतलब फ़हमी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, मंदरजा बाला तशरीह किस मरहले में होगी। ऑप्शन नंबर 1 तहमीद, नंबर 2 पेशकश तफ़हीम अशार, नंबर 3 इयादा, नंबर 4 घर का काम। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, पेशकश तफ़हीम अशार, ठीक है। ये कहाँ पर है देखेंगे, चलिए देखते हैं। पेशकश के अंदर ही अशार की तफ़हीम की जाती है, ठीक है। पेशकश के बाद ही इबारत की तफ़हीम का मरहला आता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको कहना है कि अगर आपको टेट TRT DSC जेल एंड ग्रुप्स का सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल चाहिए या आपको टेट TRT DSC के प्रीवियस पेपर से चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। और हाँ, स्टडी मटेरियल कैसा है, स्टूडेंट का फीडबैक देख सकते हैं, हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर कर रहे हैं, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 57 मौलिम कमरे जमात में अपने तुलबा को पहले हुरूफ की आवाज़ सिखाता है और फिर आवाज़ों को मिलाकर लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ करवाता है, वो ये तरीक़ा इस्तेमाल कर रहा है। नंबर 1 देखो और बोलो का तरीक़ा, नंबर 2 अबजदी तरीक़ा, नंबर 3 सूती तरीक़ा,
نمبر 4 اجزائی طریقہ، تو آپشن نمبر 3 صحیح ہے صوتی طریقہ، ٹھیک ہے۔ پہلے حروف کی آواز سکھانا اور پھر لفظوں کو ملا کر اس کا تلفظ کروانا، وہ کون سے طریقے میں ہوتا ہے؟ صوتی طریقے میں ہوتا ہے۔ یہ صوتی طریقہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو یہاں پہ دیکھیے صوتی طریقے میں پہلے بچے کو حروف کی آوازیں بتائی جاتی ہے، پہلے حروف کی آوازیں سکھائی جاتی ہے اور بعد میں ان آوازوں کو ایک دوسرے سے ملا کر لفظوں کا تلفظ کرایا جاتا ہے۔ پہلے لفظ کی آواز کو اس کے اجزاء میں تحلیل کیا جاتا ہے، پھر انہیں جوڑ کر مرکب آواز نکالی جاتی ہے۔ ابھی ہم جو دیکھے سوال، اس کا جواب یہاں پر یہ دیکھیے، پہلے حروف کی آواز سکھائی جاتی ہے اور پھر لفظوں کا تلفظ کروایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ معلم کمرہ جماعت میں درس و تدریس کے لیے ضروری مواد کو ذہن میں رکھ کر منصوبہ سبق تیار کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ آپشن نمبر 1 سالانہ یونٹ، نمبر 2 تدریسی یونٹ، نمبر 3 ریسورس یونٹ، نمبر 4 اکائی یونٹ، تو آپشن نمبر 2 صحیح ہے تدریسی یونٹ، ٹھیک ہے۔ تو منصوبہ سبق جو تیار کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تدریسی یونٹ۔ یہ دیکھیں کہاں پر ہے، تو یہاں پر دیکھیے یونٹ منصوبہ بندی کی خصوصیات دیا گیا ہے، یہاں پر تمام امپورٹنٹ بٹس دیے گئے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر آپ پڑھ لیجئے گا، اگر ہم اس کو بتائیں گے تو ویڈیو کافی لانگ ہو جائے گی۔ نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں۔ تدریس نظم کے اس مرحلے میں معلم نظم کا اجمالی خاکہ پیش کرتا ہے۔ نظم کی تدریس کے دوران معلم نظم کا اجمالی خاکہ پیش کرتا ہے، تو کب اجمالی خاکہ پیش کرتا ہے؟ آپشن نمبر 1 اعادہ، نمبر 2 تفہیم اشعار، نمبر 3 طلباء کی خاموش خوانی، نمبر 4 معلم کی مقرر نظم خوانی، تو آپشن نمبر 4 صحیح دیا گیا ہے یہاں پر، معلم کی مقرر نظم خوانی۔ تو معلم کی مقرر نظم خوانی کے دوران ہی معلم نظم کا اجمالی خاکہ بھی پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں گے کہاں پر ہے، ہاں تو یہاں پر دیکھیے پیشکش کے اندر یہاں پر تمام دیا گیا، الف یہاں پر معلم کے نمونے کی بلند خوانی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تمام ٹاپکس دیے گئے، معلم کے نمونے کی بلند خوانی، اینڈ پھر یہاں پر دیکھیے چیم یہاں پر کیا ہے؟ نظم کا اجمالی جائزہ، ٹھیک ہے۔ تو پیشکش میں ہی نظم کا اجمالی جائزہ بھی لیا جاتا ہے۔ اور نیکسٹ سوال دیکھیں گے، کوشچن نمبر یہاں پر دیکھیے 59۔ اگر ایک طالب علم الفاظ، محاوروں اور ضرب المثال کا مفہوم سمجھتا ہے اور ہم معنی الفاظ کی مثالیں دیتا ہے تو اس مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ آپشن نمبر 1 تجزیہ، نمبر 2 اطلاق، نمبر 3 تفہیم، نمبر 4 معلومات۔ الفاظ، محاوروں اور ضرب المثال کا مفہوم سمجھتا ہے، یعنی معنی سمجھتا ہے، تو وہ کس میں سمجھتا ہے؟ تفہیم میں ہی سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیے تفہیم، انڈرسٹینڈنگ۔ طلباء جن علوم کو سیکھتے ہیں ان میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا، زبان میں اس کی توضیح و تشریح کر لینا تفہیم کہلاتا ہے۔ تو دیکھیے طلباء جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں اس کو سمجھ جانا اور اس کی توضیح و تشریح کر لینا ہی تفہیم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم سوال میں دیکھیے تو محاوروں کی تشریح و توضیح کرتا ہے، تو یہاں اشعار کی تشریح کرتا ہے، تو تشریح کرنا بھی اسی میں آتا ہے تفہیم میں، ٹھیک ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو کہنا ہے کہ اگر آپ یہ نوٹس پڑھ کر جائیں گے، اس نوٹ سے پریپریشن کریں گے تو میتھڈز کا کوئی کوشچن بھی آپ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ کوشچنس ہمارے اسٹڈی مٹیریل میں موجود ہیں، ٹیٹ میں آپ کو میتھڈ سے 24 کوشچنس پوچھے جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ نوٹ سے پریپریشن کریں گے تو انشاءاللہ 24 مارکس آپ ضرور حاصل کر سکیں گے۔ یہ 2017 کا پیپر ہے، یہاں پر دیکھیے کوشچن نمبر 59۔ اس آلے کی مدد سے تصاویر خاکوں کو نمایاں طور پر بڑا کر کے واضح طور پر کئی طلباء کو ایک ساتھ سکھایا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ایپیڈیا اسکوپ، نمبر 2 لنگوا فون، نمبر 3 ٹیلی ویژن، نمبر 4 فلانیل بورڈ۔ تصاویر خاکوں کو بڑا کر ہے نا ایک ساتھ کئی طلباء کو سکھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح ہے ایپیڈیا اسکوپ، اس کے ذریعے ہی اس آلے کی مدد سے۔ تو یہ کہاں پر دیکھیں گے، چلیے تو یہاں پر دیکھیے آپ، ایپیڈیا اسکوپ ایک بصری آلہ ہے، اس کے ذریعے راست طور پر کتابوں میں مطبوعہ تصاویر، خاکوں، گراف وغیرہ کو نمایاں کر کے اور بڑا کر کے دکھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوور ہیڈ پروجیکٹر اور ایپیڈیا اسکوپ کیا ہے؟ یہ ایک بصری آلہ ہے، یعنی صرف ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے ذریعے کیا کیا جا سکتا ہے؟ راست طور پر کتابوں میں مطبوعہ تصاویر، خاکوں، گراف وغیرہ کو نمایاں کر کے اور بڑا کر کے دکھایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم جو سوال دیکھیں اس کا یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال دیکھیں گے، کوشچن نمبر 60۔ اس زبان کو تقریر میں امدادی وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس زبان کو تقریر میں امدادی وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، تو کون سی زبان ہے جس کو ہم تقریر میں امدادی وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں؟ ترکیبی زبان، نمبر 2 علامتوں کی زبان، نمبر 3 تحریری زبان، نمبر 4 اشاروں کی زبان۔ تو آپشن نمبر 4 صحیح ہے اشاروں کی زبان، ٹھیک ہے۔ جب ہم تقریر کرتے ہیں تو اس میں ہم اشاروں کی مدد لیتے ہیں، امدادی وسیلے کے طور پر ہم کس کو استعمال کرتے ہیں؟ اشاروں کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سوال اور جواب کہاں پر ہے دیکھیں گے، چلیے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اشاری زبان، ٹھیک ہے، اشاری زبان کے بارے میں یہاں پر دیا گیا تفصیل سے، ٹھیک ہے۔ زبان کو کتنے قسموں میں تقسیم کیا گیا؟ 3 قسموں میں تقسیم کیا گیا، اس میں یہاں پر دیکھیے
اشاری زبان، آواز کی زبان اور علاماتوں کی زبان۔ تو سب سے پہلے نمبر 1 اشاری زبان دیکھیں گے۔ اشاری زبان سے ہی یہ کوشچن پوچھا گیا، تمام تفصیل سے دیا گیا ہے۔ اشارات کی زبان کو تقریر میں ایک امدادی وسیلے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے ابھی ہم دیکھیں کون سی زبان ہے جس کو تقریر میں امدادی وسیلے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، تو اشارات کی زبان کو، ٹھیک ہے، اشاری زبان کو تقریر میں امدادی وسیلے کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھو سوال اور جواب یہاں پر سیم دیا گیا ہے، ابھی ہم جو دیکھیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال دیکھیں گے، کوشچن نمبر 58، عملی قواعد کا بنیادی اصول مثال سے اصطلاح کی طرف یہ طریقہ کار ہے۔ آپشن نمبر 1 استخراجی طریقہ، نمبر 2 اصلاحی طریقہ، نمبر 3 تمثیلی طریقہ، نمبر 4 استخراجی طریقہ۔ آپشن نمبر 1 صحیح ہے، استخراجی طریقہ۔ شروع میں ہم آپ کو بتائے تھے کہ استخراجی طریقے سے 2-3 کوشچنس پوچھے گئے، چلیے دیکھتے ہیں یہ کہاں پر ہے۔ استخراجی طریقے کے بارے میں یہاں پر تفصیل سے دیا گیا ہے۔ ہم یہ دیکھے تھے کہ قواعد سکھانے کا سب سے بہترین طریقہ کون سا ہے پوچھا گیا۔ عملی قواعد کا طریقہ کار کو استخراجی طریقہ تدریس کہا جاتا ہے۔ یہ طریقہ جدید تدریس تعلیم کے عین مطابق ہے اور نفسیات اور فلسفہ تعلیم نے بھی اسے اپنایا ہے۔ اس طریقے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ مثال سے اصطلاح کی طرف، تو یہ دیکھیے مثال سے اصطلاح کی طرف، ابھی ہم سوال میں جو دیکھیں مثال سے اصطلاح کی طرف جانے والا طریقہ کون سا ہے، وہ استخراجی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 60، عبارت خوانی نئے الفاظ کے معنی، تشبیہ و استعارے کا مفہوم سمجھانا، اس کے بعد عبارت کی تفہیم کا مراحل۔ تو آپشن نمبر 1 پیشکش، نمبر 2 گھر کا کام، نمبر 3 تمہید، نمبر 4 اعادت۔ تو آپشن نمبر 1 صحیح پیشکش۔ تو ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب کہاں پر ہے دیکھیں گے، چلیے ابھی جو سوال دیکھیں ہم یہاں پر ہے، تو یہاں پر دیکھیے پیشکش میں یہاں پر تفصیل سے دیا گیا ہے۔ اس آگے دیکھیے الفاظ، مہارت اور تشبیہ و استعارے کے مفہوم سمجھانے کے بعد عبارت کی تفہیم کا مرحلہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تفہیم عبارت کے لیے سوالات کا طریقہ اپنانا بہتر ہوتا ہے۔ اس سوالات کو تعلیمی سوالات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسکول کی سالانہ رپورٹ، جائزہ، طلباء کی سرگرمیاں، مختلف عنوانات پر مضامین لکھ کر اس کی اشاعت کی جاتی ہے۔ آپشن نمبر 1 کتب خانہ، نمبر 2 ڈرامہ، نمبر 3 درسی کتاب، نمبر 4 اسکول میگزین۔ آپشن نمبر 4 صحیح ہے، اسکول میگزین، ٹھیک ہے۔ اسکول میگزین کے ذریعے مختلف عنوانات پر مضامین لکھ کر اس کی اشاعت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اسکول جریدہ یعنی اسکول میگزین، تو یہاں پر دیکھیے طلباء میں تحریری صلاحیتوں کو پروان چڑھانے اور ان میں تحریر سے دلچسپی پیدا کرنے میں اسکول جریدہ انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسکول میگزین کی وجہ سے طلباء میں پوشیدہ تحریری صلاحیت ہوتی ہے، وہ ابھر کر ظاہر ہوتی ہے۔ طلباء اپنے انفرادی خیالات و تصورات کا اظہار آزادی سے کر سکتے ہیں۔ میگزین میں مختلف عنوانات پر مضامین لکھنے سے طلباء میں انشا پردازی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے میگزین میں مختلف عنوانات پر مضامین لکھنے پر طلباء میں انشا پردازی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، طلباء میں تنقیدی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ آج کا اسکول میگزین کا ایڈیٹر مستقبل میں کسی بڑے اخبار یا جریدے کا ایڈیٹر بن سکتا ہے۔ اسکول سے 3 طرح کے میگزین نکال سکتے ہیں، نمبر 1 دیواری میگزین، نمبر 2 کلاس میگزین، نمبر 3 سالانہ میگزین، ٹھیک۔ نیکسٹ سوال دیکھیں گے، کوشچن نمبر 56 تسلیلی آلات ہے۔ آپشن نمبر 1 فلم سلائیڈ، نمبر 2 تدریسی مشن تجربات، نمبر 3 ریڈیو ٹیپ ریکارڈر، 4 فلاش کارڈ تصاویر۔ آپشن نمبر 3 صحیح ہے، ریڈیو ٹیپ ریکارڈر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہاں پر دیکھیں سماعی امداد میں ریڈیو ٹیپ ریکارڈر، ابھی ہم جو دیکھیں، ٹھیک ہے، اس کو تسلیلی آلات بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سوال دیکھیں گے، جوتا اسم عام، چار مینار، یہاں پر ڈیش دیا گیا، خالی جگہ دی گئی، معروضی سوال کی قسم ہے۔ تو جوتا کیا ہے، اسم عام ہے، ٹھیک ہے۔ تو چار مینار کیا ہے، یہاں پر اسم خاص آنا۔ آپشن نمبر 2 صحیح ہے، مماثلاتی قسم، ٹھیک ہے۔ یہ کس قسم کا سوال ہے، مماثلاتی قسم کا سوال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں پر ہے دیکھیں گے، تو یہاں پر دیکھیے مماثلاتی ٹائپ، انالوجی ٹائپ کوشچن۔ اس قسم کے سوال میں 2 قوسین ہوتی ہیں، ایک قوسین کے سوال کی مدد سے دوسری قوسین کے جواب کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک لفظ کا تعلق دوسرے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کوشچن نمبر 59، پڑھنا سکھانے کے اس طریقے میں پہلے بکری کی تصویر دکھا کر بکری کا تلفظ کر کے پھر بے کا تلفظ بتا کر پھر بے کی شکل بتائی جاتی ہے۔ آپشن نمبر 1 حروف تہجی کا طریقہ، نمبر 2 صوتیاتی طریقہ، نمبر 3 ابجدی طریقہ، نمبر 4 صوتی طریقہ، ٹھیک ہے۔ یہ کہاں پر دیکھیں گے، یہ ہم صوتی طریقے سے آپ کو بتائے تھے کہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس سے ضرور سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلے کسی جانور یا چیز کی شکل دکھائی جائے جس کے نام میں حروف پایا جائے، جیسے پہلے بکری کی تصویر دکھائی جائے اور بکری کا تلفظ کرے، پھر بے کا تلفظ بتایا جائے اور پھر بے کی شکل بتائی جائے اور بے کی مشق کرائی جائے۔ اتنی مشق کرائی جائے کہ بچے آواز اور حروف سے بخوبی واقف ہو جائے۔ دیکھیے اس میں
بکری کی پہلے تصویر دکھائی جاتی ہے اور پھر بکری کا تلفظ کروایا جاتا ہے. ابھی ہم جو سوال دیکھیں اس کا یہاں پر سیم ویسے ہی سوال دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, بتایا جاتا ہے صوتی طریقے میں بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ سوال دیکھیں گے. سوال نمبر 60 دیکھیے. ایک طالب علم اسکول میں مشاعرے کی کارروائی کو خوش اسلوبی سے انجام دیتا ہے, یہ مقصد ہے. آپشن نمبر 1 تاثیراتی مقصد, نمبر 2 نفسی و حرکی مقصد, نمبر 3 جذباتی مقصد, نمبر 4 وقوفی مقصد. آپشن نمبر 1 صحیح تاثیراتی مقصد. ٹھیک ہے, یہ دیکھیے تاثیراتی میدان افیکٹو ڈومین, تو یہاں پر اس کے بارے میں پورا تفصیل سے دیا گیا. ہم یہاں پر جسٹ دیکھیں گے, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچہ خوشی خوشی دل سے ہے نا وہ کام کرتا ہے جو اسے پسند ہے. یہاں دیکھیے اس میدان میں مقاصد جیسے دلچسپی, رویہ, خوبی اور مجموعی جذبات شامل ہیں. یہاں پر دیکھیے دلچسپی, وہ دلچسپی سے یعنی خوشی خوشی مشاعرے کی پوری کارروائی انجام دیتا ہے. ویڈیو کے اختتام سے پہلے آپ کو کہنا ہے کہ اگر آپ ٹیٹ کی تیاری سٹارٹ کیے ہیں تو سب سے پہلے آپ سلیبس نکالیے گا اینڈ سلیبس کے اکارڈنگ تمام مواد کو ایک جگہ کیجیے گا. کوئی گورنمنٹ اسکول سے 1st to 10th کے بکس کلیکٹ کیجیے گا, صرف بکس پر ڈیپینڈ مت رہیے گا, اس کے علاوہ ادر مٹیریل کا استعمال بھی کیجیے گا. اصل میں بچوں کی اندرونی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں. پروجیکٹ ورکس, اسائنمنٹس وغیرہ زیادہ دیے گئے ہیں, مواد بہت کم ہے, اس لیے آپ ادر اسٹڈی مٹیریل کا بھی استعمال کیجیے گا. اور ٹیٹ کی پریپریشن کے لیے ٹائم ٹیبل بنائیے گا. آپ پریپریشن سے پریویس پیپرز کا مشاہدہ کیجیے گا. پریویس پیپر تقریباً سوالات ریپیٹ ہو رہے ہیں کنٹینٹ کے اینڈ میتھڈس کے اینڈ سائیکالوجی کے ہیں, تو اس لیے آپ پریویس پیپر دیکھیں گے تو آپ اگر کوشچنس ریپیٹ ہوئے تو بھی فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو سوالات کون سے ٹاپک سے پوچھے جا رہے ہیں, آل امپورٹنٹ ٹاپکس مل جائیں گے. وہ ٹاپکس کو آپ گہرائی سے باریک بینی سے پڑھ کر جائیں گے تو اسی میں سے کوشچنس پوچھے جائیں گے. اینڈ سائیکالوجی کا بھی بہت ہی بہترین اسٹڈی مٹیریل اویلیبل ہے. اگر آپ کو ٹیٹ کے پریویس پیپرز اور اسٹڈی مٹیریل چاہیے تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبر ڈسکرپشن باکس میں دیا گیا ہے اینڈ اسکرین پر بھی مینشن کیا گیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو. ویڈیو پسند آئی تو لائک کیجیے, شیئر کیجیے اینڈ کامنٹس کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.